السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کی طبیعت ٹھیک ہے آج؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی کوئی میسج نہیں آیا جی، کوئی پتہ نہیں۔ بہت شکریہ جمیل بھائی۔ ہاں ان سے بات کریں۔ جمیل بھائی لگتے جمیل بھائی من الغائبین میں سے۔ ایسے ہی ہے، من الغائبین میں واقعی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ وعلیکم کیسے السلام ہیں ورحمۃ ڈاکٹر اللہ۔ محترم طبیعت کیسی ہے آپ کی جی؟ مفتی صاحب کیسی طبیعت ہے؟ مفتی صاحب کو آج سارا دن بخار تھا۔ اوہو اچھا، تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو خیر ہے، آج بھی ریسٹ کر لیں۔ لگتا ہے آواز کٹ گئی۔ وَأَمَّا الْمُقْتَضَى، بہرحال مقتضا، مقتضا کسے کہتے ہیں؟ مقتضا النص مراد ہے۔ چلا مقتضا النص کسے کہتے ہیں؟ استاد جی آپ نے اس دن بتایا تھا کہ نص تقاضا کرے، نص جس چیز کا تقاضا کرے، یعنی نص کا مطالبہ ہو، تقاضا ہو کہ یہ چیز ضروری ہے، یہ الفاظ کی اضافہ، ان چیزوں کا اضافہ لانا ضروری ہے، اگر ان کا اضافہ نہیں کریں گے تو ثابت ہی نہیں ہوگی، نص کا معنی ثابت ہی نہیں ہوگا۔ یعنی نص خود تقاضا کرے، بتائے، مطالبہ کرے کہ بھئی ان الفاظ کا اضافہ کرو، تب میرا معنی سمجھ میں آئے گا، نص کا معنی سمجھ میں آئے گا۔ اگر ان کا اضافہ نہیں کریں گے تو نص کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے، یعنی اس چیز کا اضافہ کریں گے، اس چیز کو لائیں گے تو نص کا معنی صحیح ہوگا۔ کیا مثال دی اس کی؟ فَهُوَ زِيَادَةٌ، مقتضا النص یہ ایک زیادتی ہے، علی النص، نص پر ایک زیادتی ہے، لا يتحقق معنی النص، کہ نص کا معنی متحقق نہیں ہوگا، ثابت نہیں ہوگا، الا به، مگر اس زیادتی کی وجہ سے، کأن النص اقتضاہ، گویا کہ نص ہی اس کا تقاضا کر رہی ہے، اس زیادتی کا تقاضا نص ہی کر رہی ہے، لیصیح فی نفسہ معناہ، تاکہ بذات خود اس کا معنی کیا ہو جائے، صحیح ہو جائے، نص کا معنی ٹھیک ہو جائے۔
اس کی مثال دروازہ کھول کے اس کی مثال فروعیات میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے دی. قرآن پاک سے بھی ایک مثال ہے، نیچے میں لکھی ہوئی ہے. اور مثال یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا قول ہے فتحریر رقبہ، قسم اور کفار کے زہارے کے بارے میں رقبہ کا لفظ استعمال کیا. آ جائے گا، یہ رقبہ کا لفظ مطلق ہے. اب بظاہر تو یہ مطلق لگ رہا ہے لفظ، لیکن حقیقت میں یہ لفظ مطلق نہیں ہے بلکہ مقید ہے. کیوں؟ ابھی تو آپ کا ٹائم نہیں. آواز آ رہی ہے؟ آواز نہیں آ رہی. لگتا ہے مفتی صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. میں تو کہتا ہوں سارے ساتھی کہتے ہیں کہ آج کلاس بے شک نہ لیں، بہت طبیعت ان کی خراب ہے. ایک دن نہ بھی لی تو وہ کافی پڑھا دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں نے تو بتایا تھا لیکن آپ لوگ اور کوئی بھی نہیں بولا. ان کی بہت ہی طبیعت خراب ہے. مفتی صاحب نے بولنے کا موقع ہی نہیں دیا، نہ جواب دیا کچھ. ہاں نا، وہی نا، میں نے تو کہہ دیا تھا کہ آج نہ پڑھائیں. آپ لوگ بھی کہتے ہیں اگر ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو
ایک ہمارا یہ فرض بنتا ہے نا، ایک دفعہ بتا دیں سارے. ناصر بھائی آپ میسج کر دیں، میرے خیال سے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو انہوں نے شاید وہ ہینڈ فری وغیرہ نہ لیے ہو نا. جی جی بالکل بالکل. جی تو ہو سکتے کیونکہ ان کو پھر وہ مطلب جواب نہیں دے سکتے نہ ان کو وہ سنائی دیتے تھے. جی 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 تو میسج کوئی اور ساتھ کر دے، میرا تھوڑا ٹائم لگے گا. ٹھیک ہے اوکے. ٹھیک ہے، السلام علیکم. آپ کا ٹائم کیوں لگے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مصروف. مفتی صاحب اگر آپ کی اچھا طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آرام کر لیں. کوئی بات نہیں، طبیعتیں تو آتی جاتی رہتی. ہاں جی مفتی صاحب آپ کو یہی بتا رہے تھے کہ اگر آپ کو آج سارا دن بخار تھا، کمزوری ہوگی. چائے بنوا بس کوئی بات نہیں، یہ چلتا رہتا ہے. اب ایک دن آگا ہو گیا، اتنا ہی کافی ہے. چلے ٹھیک، جیسے آسانی سے آپ کر سکیں. اچھا جی، تو اب تحریر رقبہ، غلام کا آزاد کرنا. اب رقبہ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، یہ نص ہے، یہ مطلق ہے. کیا ہے؟ مطلق ہے. اور یہ بتا رہی ہے فتحریر رقبہ، غلام کو آزاد کرنا. اب یہاں نص کہہ رہی ہے کہ بھئی آپ 7 رقبہ مملوک تو کیونکہ غلام آزاد کرنا، لیکن یہ نہیں کہ کسی کا غلام آزاد کر دیا. غلام کا آزاد کرنا ضروری ہے، لیکن اس غلام کا آزاد کرنا جس کا انسان خود مالک ہو. اس لیے نص تقاضا کر رہی ہے کہ بھئی یہاں غلام کے ساتھ مملوکہ کی قید لگاؤ کہ جو غلام میری ملکیت میں ہو اس غلام کو آزاد کرے گا یا غلام کو آزاد کروں گا تو کفارہ ادا ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. چلیے یہ ایک مثال دے دی ہم نے، حاشیے سے لی تھی قرآن پاک کی. مصنف رحمۃ اللہ علیہ آگے اور مثالیں دے رہے ہیں. اس کی مثال شرعی مسائل کے اندر اللہ تعالیٰ کا شوہر کا قول اپنی بیوی سے انتی طالقن، تو طلاق والی ہے. اب انتی طالقن یہ عورت کی صفت ہے نا، طلاق والی. کس کی صفت ہے؟ عورت کی. طلاق کی صفت ہے. طلاق کس کی صفت ہے؟ عورت کی. طالقن کا ویسے معنی کیا بنتا ہے صیغے کے اعتبار سے؟ بولے بھائی.
فاعل بھائی طالق مذکر ہے یا نہیں ہے؟ جی طالق مذکر ہے طالقانی طالقتن جی طالقتان مذکر ہے طالقتن آنا چاہیے، لیکن وہ کام یا وہ افعال جو مؤنث کے ساتھ عورت کے ساتھ خاص ہوں وہاں وہاں مؤنث کے صیغے کے ساتھ مؤنث کی علامت لانا ضروری نہیں ہے وہاں، یعنی طالقۃ جیسے انت حائزن بھی کہنا ٹھیک ہے، سوری انت حائزن بھی کہنا ٹھیک ہے اور انت حائزتن بھی کہنا ٹھیک ہے، لیکن تا لگانے کی نوبت اس لیے نہیں پیش آئے گی کہ یہ چیز ہے ہی عورت کے ساتھ خاص، مرد کو تو کبھی حیض آتا نہیں ہے، لہٰذا چاہے حائزن کہو چاہے حائزتن کہو دونوں صورتوں کے اندر ٹھیک ہو جائے گا۔ طلاق کس کی صفت ہے؟ عورت کی صفت ہے۔ اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ انت طالق طلاقن، طلاقن جو مصدر ہے نا وہ یہاں محذوف مانا جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بھئی طالقن اسم فاعل کا صیغہ ہے نا، تو اسم فاعل کا صیغہ ہو یا اسم مفعول کا صیغہ ہو، اس میں تفضیل کا ہو، صفت مشبہ کا ہو، یہ سب فاعل کا تقاضا کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ فاعل کا، جیسے فعل ہوتا ہے نا، فعل کیا چاہتا ہے؟ میرے بعد فاعل آئے۔ اسی طرح یہ جو یعنی کہ مشبہ بالفعل ہے جو چیزیں، شبہ فعل ہے جو چیزیں، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، اسم اعلیٰ وغیرہ وغیرہ، یہ بھی تقاضا کرتی ہیں کہ ہمارے بعد فاعل ہے، لہذا اب یہ جو طالقن ہے نا یہ نص ہے، یہ واضح لفظ ہے، یہ تقاضا کر رہا ہے کہ اس کے بعد مصدر آنا ضروری ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اقتضاء النص اسے ہی کہتے ہیں کہ کوئی کلمہ آئے، کوئی عبارت ہو، عربی کا کوئی لفظ ہو، اور وہ اپنے بعد کسی اسم کا یا کسی زیادتی کا تقاضا کرے تو اس کو مقتضاء النص کہیں گے، یعنی نص اس کا تقاضا کر رہی ہے۔ آگے جی، وَإِذَا قَالَ، اور جب شوہر نے کہا آتِقْ عَبْدَكَ عَنِّي، کسی دوسرے آدمی سے کہا، ایک آدمی نے، تو اپنے غلام کو میری طرف سے آزاد کر دے، اپنے غلام کو میری طرف سے کیا کر دے؟ آزاد کر دے۔ کس کے بدلے میں؟ 1000 کے بدلے میں، بِأَلْفِ دِرْہَمٍ، 1000 درہم کے بدلے میں۔ اس شخص نے کہا آتق، تو میں نے آزاد کر دیا۔ اب یہ آزادی واقع ہوگی حکم دینے والے کی طرف سے، جس نے کہا تھا نا 1000 کے بدلے میں میری طرف سے غلام آزاد کر دے، اس کی طرف سے یہ آزادی واقع ہوگی، اور اس کی طرف سے یہ آزادی واقع ہو جائے گی، یہ غلام آزاد ہو جائے گا اور اس پر 1000 روپے لازم ہو جائے گا۔ اب اگر اس حکم دینے والے کی نیت تھی کفارے کی، اس نے کہا تھا نا دوسرے کو کبھی میری طرف سے 1000 کے بدلے میں اس غلام کو آزاد کر دے، اس کی نیت یہ تھی کہ جو میرے اوپر کفارہ ہے نا اس کی طرف سے آزاد کروں گا، تو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہو جائے گا، جو اس نے نیت کی اسی طرف سے وہ غلام آزاد ہوگا۔ یہ کیوں ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ جو اس کا قول ہے نا آتق عنی ب1000 درہم، یہ کیا تقاضا کر رہا ہے؟
یہ تقاضا یہ کر رہا ہے کہ بھائی دیکھ اس کو 1000 درہم کے بدلے میں مجھے بیچ دے، پھر میری وکیل بن کے میری طرف سے اس کو آزاد کر دے. یہی مطلب بنتا ہے نا پوری بات کا. بولے بھائی. جی استاد جی یہی مطلب تو یہی بنتا ہے نا، نس جی جی اسی کا بالکل تقاضا کر رہی ہے نا. معاملہ بھی جی یہی ہے جی کہ وہ 1000 کے بدلے میں کبھی بھی وہ اس کی طرف سے غلام آزاد کرے گا، اپنی طرف سے تو نہیں کرے گا. اس نے کہا نا 1000 کے بدلے میں آزاد کر دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ 1000 کے بدلے میں مجھے بھیج دے، پھر میری طرف سے آزاد کر دے. تو یہی بات. لہذا اب بے یہ جو اس کا قول ہے نا آتق انی بألف درہم، آتق عبدک انی بألف درہم، یہ قول بے کا تقاضا کر رہا ہے، بے کو ثابت کر رہا ہے اقتضاء کے طریقے پر. اب یہاں اس کو کہتے ہیں مقتضا النص. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقتضا النص، کہ کلام تقاضا کرے کہ یہاں یہ زیادتی ہونی ضروری ہے، اور جب اس نے اس کی طرف سے آزاد کر دیا تو یعنی اس نے کہا کہ مجھے بیچ دے، تو گویا کہ اس نے قبول کر لیا، اس کو قبول ہونا بھی ثابت ہو گیا، بے بھی ثابت ہوگی، قبول بھی ثابت ہو گیا. کیونکہ ایجاب و قبول یہ تو بے کے باب میں ضروری ہے نا، ایجاب و قبول ہوگا تو بے مکمل ہوگی نا، ورنہ بے مکمل ہے نہیں ہو. اسی وجہ سے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب اس نے کہا نا آتق عبدک انی بغیر شیء، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تو اس کو میری طرف سے آزاد کر دے بغیر کسی چیز کے بدلے میں. اس نے کہا میں نے آزاد کر لیا، تو یہ آزادی حکم دینے والے کی طرف سے واقع ہو جائے گی. تو گویا کہ پیچھے وہ کہہ رہا ہے 1000 کے بدلے میں، تو وہاں یہ اس کا کلام تقاضا کر رہا ہے کہ بھئی 1000 کا مجھے بھیج دے، پھر میری طرف سے اس کو آزاد کر دے وکیل بن کے. اب یہاں بغیر کسی چیز کا وہ کہہ رہا ہے مفت میں ہی میری طرف سے آزاد کر دے. تو گویا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میری طرف سے یہ تو مجھے غلام ہبہ کر دے، اور ہبہ کرنے کے بعد پھر میری طرف سے آزاد کر دے. قبضے کی ضرورت تو ہوگی نہیں، کیونکہ جب اس نے اس کو آزاد کر دیا ہے نا تو یہ قبول کے درجے میں ہے. اگر اس نے اس کو یہ مفت میں آزاد کرنا قبول نہ ہوتا تو اس کو کیوں آزاد کرتا؟ یہ امام ابو یوسف فرما رہے. ہم یہ کہیں گے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ قبول کرنا بے کے باب کیا رکن ہے، یعنی بے کا رکن ہے. رکن کسے کہتے ہیں؟ رکن اس چیز کو کہتے ہیں جس کے بغیر وہ عمل مکمل نہ ہو. قیام سوری رکوع سجدہ قیام یہ رکن ہے یا نہیں نماز کے؟ تو رکن کے بغیر وہ عمل نہیں ہوتا. تو ایجاب اور قبول یہ رکن ہے بے کے باب میں، تو جب تک یہ نہیں ہوں گے تو بے نہیں ہوگی مکمل. اچھا، جب ہم نے بے کو اقتضان ثابت کر دیا، یعنی کہ ایجاب کو اقتضان ثابت کر دیا، نص کا تقاضا تھا کہ بھئی یہاں بے ہوئی ہے، تو ہم قبول کرنے کو بھی ضرورتاً ثابت کر دیں گے. جب بھئی بے ہو گئی ہے تو اس نے آزاد کیا ہے، تو آزاد کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ قبول کر رہا ہے، لہٰذا ضرورتاً قبول کرنے کو بھی ثابت کر دیں گے. اب رہ گیا بخلاف القبض فی باب الہبۃ فإنہ لیس برکن فی الہبۃ، جو قبضہ کرنا ہے وہ تو پایا نہیں گیا اس کے اندر، تو پھر کیسے مفت میں یہ بے ہوگی جس میں اس نے کہا نا میری طرف سے مفت میں آزاد کر دے. تو یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ قبضہ تو پایا نہیں گیا. کہہ رہے ہیں ہبہ کا جو باب ہے نا، ہبہ کے اندر قبضہ کرنا رکن نہیں ہے، بے کے اندر قبضہ کرنا رکن ہے. تو لہذا ہبہ کا حکم بطور اقتضاء النص کے ثابت ہو گیا. ہبہ کا حکم بطور اقتضاء، جیسے پچھلے مسئلے کے اندر 1000 کے بدلے میں جب وہ آزاد کر رہا تھا تو بے اقتضاء النص کی وجہ سے ثابت ہوگی نا، تو یہاں اسی طرح ہبہ بھی اقتضاء النص کی وجہ سے ثابت ہو گیا. یہ تو ہو گیا مقتضاء النص کی تعریف اور اس کی کچھ مثالیں. اب اس کا حکم کیا ہے؟ چلے یہ کل پڑھ لیں گے حکم. ٹھیک ہے جی. آگے ہم
جی ٹائم ہو گیا جی ٹھیک ہے جزاک اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
اور مولانا بلال صاحب نہ ہو تو مولانا ناصر صاحب کو بتا دیجیے گا جی. یہ حافظ عارف صاحب کے بیٹے کا کچھ پتہ چلا کہ وہ کیسے ہیں؟ کسی نے کانٹیکٹ کیا ہے ان سے؟ جی فاروق بھائی مجھے کل ان کا میسج آیا تھا تو جی انہوں نے کہا کہ الحمدللہ اب تو کافی حد تک بہتر ہے، الحمدللہ. لیکن یہ ہے کہ یہ بائیں جانب والا جو پیپڑا ہے اس میں تھوڑا سا اس کے لوور لوب میں مسئلہ ہے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ دوائیوں سے وہ ٹھیک ہو جائے گا. وہ چیسٹ ٹیوب وغیرہ بھی ڈالی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے کہا یہ ایک وہ پریشانی والی بات کی کہ اگر خدا نخواستہ وہ پوری طرح فنکشنل نہیں ہوتا تو پھر اس کو آپریٹ کرنا پڑے گا. اور باقی جو وہ ریبس فریکچر ہے تو وہ اسی طرح ہے فی الحال. مطلب وہ سانس کی تکلیف جو ہے نا مکمل طور پہ وہ مطلب بہتری کی طرف تو جاری ہے، لیکن یہ کہ مکمل طور پہ ابھی ٹھیک نہیں ہوا نا جی. جی اللہ آسانی فرمائے. جی. لیکن یہ وہ عارف بھائی کہہ رہے تھے کہ الحمدللہ وہ شروع والے ٹائم سے ابھی کافی بہتری آ رہی ہے الحمدللہ. انشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ. یہ رپس کا آپریشن جو ہے وہ اس کے بعد ہوگا جب اس سانس کا مسئلہ حل ہو جائے؟ جی جی بالکل. جب یہ پورے جو یہ نیوموتھورکس وغیرہ ہے ٹینشن نیوموتھورکس یا ہیموتھورکس اس کی ٹھیک ہونے کے بعد انشاءاللہ وہ ہوگا پھر. انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ آسانی فرمائے. جزاکم اللہ جی. مولانا بلال صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ تکرار کر لیں، میں ابھی راستے میں ہوں، اس طرح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے آ جائیں گے وہ کلاس میں یا کیا کہتے ہیں پہنچ جائیں گے؟ نہیں پہنچیں گے. اچھا پہنچ گئے نہیں تو ڈاکٹر صاحب اگر مولانا ناصر صاحب یا مفتی سہیل صاحب میں سے کوئی آ جائے تو وہ کلاس لے لیں، کوئی رابطہ ہو سکتا ہے؟ نہیں اگر نہیں آتے تو پھر تکرار کر لیتے.
مولانا سہیل صاحب تو فون نہیں اٹھا رہے. آج لوگ اتنے کم کیوں ہیں؟ ڈاکٹر صاحب وہ مولانا وہ مفتی سہیل صاحب کے ساتھ کنٹیکٹ ہوا بھی؟ وہ میسج کا جواب نہیں دے رہے، نہ فون اٹھا رہے. اچھا. اور مولانا ناصر صاحب؟ ان کا سبق تو اتنی جلدی نہیں ہو سکتا. کیوں؟ ان کا سبق لمبا ہوتا ہے نا. نہیں، میرا مطلب ہے اگر مفتی صاحب نہیں آ رہے تو پھر وہ سبق پڑھائے. اس میں آواز نہیں آ رہی. تکرار کر رہے ہیں. پیریڈ نہیں ہوگا مولانا بلال صاحب کا؟ وہ کہہ رہے تکرار کر لیں. اچھا اچھا، آپ کریں نا تکرار شروع. اچھا. وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال استأذنت النبي صلی اللہ علیہ وسلم
في العمرة فأذن لي وقال لا تنسانا يا أخي من دعائك. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اجازت چاہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرے کی، آذن علی تو انہوں نے مجھے اجازت عطا فرما دی، وقال اور فرمایا لا تنسانا کہ مت بھولو اے میرے بھائی من دعائے کا اپنی دعا میں، یعنی اے میرے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں نہیں بھولنا. وقال کلمۃ ما یسرنی کہ آپ نے ایسا کلمہ فرمایا ان لی بحد دنیا وفی روایت مجھے اس کلمے کے بدلے تمام دنیا مل جائے مجھے پسند نہیں. یعنی یہ جملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا پسند آیا کہ اس کی جملے کے بدلے میں پوری دنیا کو بھی فوقیت نہیں دیتے. اور دوسری روایت میں کہا قال اشرکنا یا اخی فی دعائے کا کہ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی شریک رکھنا. یعنی یہ باب جو ہے یہ چونکہ بڑوں کے ساتھ صحبت ہے، نیک لوگوں کی زیارت کرنا اور ان کے ساتھ مجالست صحبت محبت کرنا، ان کی زیارت کی خواہش رکھنا، ان سے دعا کرانا اور متبرک مقامات کی زیارت کرنا. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے دعا کا درخواست کی، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تھے. اور قرآن میں حضرت مولانا ناصر صاحب نے کہا تھا کہ بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں اللہ کی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت ہے، جیسے وہ فتبارک اللہ احسن الخالقین. تو وہ بھی نیک لوگوں میں اور بزرگ لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دعا کی درخواست کی. عن اسید بن عمر ويقال ابن جابر وهو بضم الحمزة وفتح السين المهملة. حضرت اسیر بن عمر اور اس کو ابن جابر بھی کہا جاتا ہے، امیر حمزہ کے پیش اور سین محملہ کے فتح کے ساتھ روایت کرتے ہیں. قال کانا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اذا عطا علیہ مداد اہل الیمن سالہم کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب اہل یمن کے قافلے پہنچتے تو وہ ان سے دریافت کیا کرتے افیکم اویس بن عامر کہ کیا تم میں کوئی شخص اویس بن عامر نام کا بھی ہے. حتی عطا علی اویس رضی اللہ عنہ فقال له یہاں تک کہ اویس آ گیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اویس سے پوچھا انت اویس بن عامر کیا آپ ہی اویس بن عامر ہیں؟ فقال نام انہوں نے کہا ہاں. قال من مراد ثم من قرن انہوں نے پوچھا کیا تم مراد قبیلے سے ہے پھر کرن قبیلے سے ہے؟ قال نام اویس رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا جی ہاں. قال فقال بک برس برأت منہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ آپ کے اوپر برس تھا تو آپ کو ان سے بری ہو گئے، یعنی وہ ٹھیک ہو گیا. الا موضع صرف ایک الا موضع درہم صرف ایک درہم کے برابر باقی جگہ باقی رہے گی. قال نام تو انہوں نے کہا. قال لک والدۃ قال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے
ان سے پوچھا لک والدن قال نام، کہ آپ کی والدہ تھی؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، یقول یاتی علیکم، کہ آپ لوگوں کے پاس ایک شخص آئے گا، ان کا نام اویس بن عامر ہوگا، ما امداد اہل الیمن من مراد ثم من قرن کان به برس۔ وہ یہ بات انہوں نے پھر دہرائی کہ اویس بن یمن کے قافلوں کے ساتھ اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے، کرن سے ہوں گے، اور ان کو برس کی بیماری ہوگی جو ایک درہم کے برابر رہ جائے گی۔ لہو والدن، ان کی ایک والدہ ہوگی، ہوا بہا برن، وہ اس کے ساتھ نیکی والا سلوک کرے گا، اس کا فرمان بردار ہوگا۔ لو اقسم علی اللہ، اگر وہ کسی چیز پر اللہ کی قسم کھائے، لا ابرہ، تو اللہ اس قسم کو پورا کر دے گا۔ وَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ، اگر تم اس سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کر سکو تو ضرور کرانا۔ فَاسْتَغْفِرْ لِي فَاسْتَغْفَرَ لَهُ، بس اے اویس آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کرے، تو اس نے حضرت عمر کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ وقال له عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فرمایا أَيْنَ تُرِيدُ، کہاں جانا چاہتے ہو؟ قال الکوفۃ، قال، تو انہوں نے فرمایا کوفہ جانا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا الا اکتب لک الی عاملها، کہ کیا میں وہاں کے عامل یا گورنر کی طرف کوئی چٹھی نہ لکھوں کہ آپ کی مدد کر دیں؟ قال اکون فی غبراء الناس احب الی، انہوں نے کہا میں غریب لوگوں یا کمزور لوگوں میں رہنا پسند کرتا ہوں، یا مجھے زیادہ محبوب ہے، یعنی آپ کی چٹھی لکھنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں غریب لوگوں میں رہنا پسند کرتا ہوں، وہ مجھے پسند ہے۔ فلما کان من العام المقبل حج رجل من اشرافهم فوافق عمر واسأله، جب آئندہ سال حج آئے تو وہاں کے سرداروں میں سے ایک آدمی حج کے لیے آیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا اویس رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ وقال ترکتہ رت البیت قلیلا متاع، قال، حضرت عمر نے جب سوال کیا ان کے بارے میں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو اس سردار نے کہا میں نے اس کو چھوڑا ہے کہ اس کا گھر ٹوٹا پوٹا ہوا ہے۔ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یاتی علیکم، میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ کے پاس اویس بن عامر آئے گا، ما امداد، ایک قافلے کے ساتھ، من اہل الیمن، یمن والوں قافلے کے ساتھ، من مراد، مراد قبیلے سے ہوگا، ثم من قرن، پھر قرن قبیلے سے ہوگا، کھانا بھی اس برسن، یہ پھر ریپیٹ ہو رہا ہے کہ ان کے اوپر برس ہوگا تو اس کو اس سے نجات مل جائے ہوگی، الا موضع، مگر درہم کا ایک تھوڑا سا حصہ، لہو والدن، ان کی ایک والدہ ہوگی، ہوا بہا برن، اس کے ساتھ وہ حسن سلوک کرے گا یا اس کے ساتھ وہ نیکی کرے گا، لو اقسم علی اللہ، اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم کھائیں، لا برہ، تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم پوری کر دیتے ہیں۔ فإن استطعت أن يستغفر، اگر ہو سکے تو ان سے مغفرت کی، اپنی مغفرت کے لیے دعا کرانا، فافعل، تو اس سے دعا کراؤ۔ فاتا اویسن فقال، یہ شخص اویس رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچا اور کہا استغفر لی،
मेरे लिए मगफिरत की दुआ कर रहे हैं। काला अंता अहदसु अहदन बिसफरिन सालिहिन वस्तगफिर ली। अवैस रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि तुम अभी अल्लाह वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है जी? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? जी उस्ताद जी, वालेकुम आप अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक है जी मुफ्ती साहब, आप कैसे हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम, ठीक ठाक। अच्छा, हमारा जो बाब चल रहा था, ये बाबुर रिबा, सूद के बारे में जो है इसमें चल रहा था। इसको एक दफ़ा मोटा मोटा दोहरा लेते हैं पीछे से। सूद के बारे में हमारे जहनों में सिर्फ ये बैठा हुआ है कि हम पैसे दें किसी को 1000 रुपये, वापसी पर उससे 1100 रुपये वसूल करें। तो ये जो ऊपर 100 रुपये वसूल हो रहे हैं तो ये सूद में आते हैं। ये भी सूद की एक किस्म है। सूद की एक और भी किस्म है इसके अलावा, वो दूसरी किस्म है। वो ये है कि जब आप कोई चीज़ भी बेचें उसी की हम जिन्स चीज़ के बदले में, आप कोई चीज़ बेच रहे हैं उसी की हम जिन्स चीज़ के बदले में, तो उसमें कमी बेशी करना वो भी सूद के ज़िमन में आ जाता है, बशर्ते कि वो चीज़ केली हो या वज़नी हो। जैसे गंदुम है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में केली थी, क़यामत तक केली ही रहेगी। तो आप एक गंदुम के बदले में गंदुम बेच रहे हैं। एक तरफ अच्छी क्वालिटी है, दूसरी तरफ थोड़ी लो क्वालिटी है, तो इसमें क्वालिटी का फ़र्क का एतबार नहीं होता। तो इसमें फिर आप अगर कमी बेशी करना चाहें तो कमी बेशी करना ये सूद के ज़िमन में आता है। अगरचे एक तरफ अच्छी गंदुम है, दूसरी तरफ थोड़ी हल्की गंदुम है, तो जब ये दोनों की जिन्स एक हो गई है और दोनों है भी केली चीज़, ठीक है, दोनों तरफ गंदुम है और गंदुम दोनों तरफ है, वो केली है दोनों तरफ से, तो इसमें फिर अब कमी बेशी करना भी हराम हो जाता है, सूद में आता है। और इसमें उधार करना ये भी सूद के ज़िमन में आता है कि सूदी मामला हो रहा है। तो इसलिए अगर ऐसा मामला कभी करना पड़ जाए तो उसमें एक तो बराबर सराबर करना ज़रूरी है। एक तरफ अच्छी गंदुम है वो 40 मन है, तो दूसरी तरफ अगरचे हल्की क्वालिटी वाली गंदुम है उसका 40 मन होना भी ज़रूरी है, उसको ज़्यादा नहीं कर सकते। और उसी मजलिस के अंदर, जिस मजलिस के अंदर अक़द हो रहा है उसी मजलिस के अंदर मुतय्यन कर दे या कब्ज़ा कर ले, ठीक है, इन दोनों में से एक चीज़ ज़रूरी है, कब्ज़ा कर ले। अगर कब्ज़ा नहीं हो रहा तो मुतय्यन कर दे कि मैं इस गंदुम के बदले ये वाली अच्छा, इसमें फिर एक बात जो है वो और है, वो ये है कि खजूर की कई किस्में हैं। खजूर की कई किस्में हैं। मिसाल के तौर पर एक तरफ अजवा खजूर है, महंगी है। आप अजवा खजूर के बदले में सादा खजूर लेना चाहते हैं, ईरानी खजूर, ठीक है। तो अब यहाँ पर इन दोनों की जिन्स एक नहीं समझी जाएगी। अगरचे शक्ल के एतबार से दोनों खजूर ही हैं, दोनों खजूर हैं, लेकिन यहाँ पर जिन्स उनकी तब्दील हो चुकी है। अजवा खजूर की जिन्स और है, ईरानी खजूर की जिन्स और है। इसी तरह आप जितनी भी चीज़ें ले लें, मिसाल के तौर पर मोबाइल है, एक तरफ जो है ओप्पो का मोबाइल है, दूसरी तरफ सैमसंग का मोबाइल है, दोनों तरफ है मोबाइल ही, लेकिन जिन्स इनकी तब्दील हो चुकी है, ये दोनों एक जिन्स के नहीं शुमार होंगे। इसी तरह आप मुख्तलिफ चीज़ें ले लें, तो जहाँ पर जिन्स उर्फ में तब्दील समझी जाती हो, जहाँ उर्फ में जिन्स तब्दील समझी जाती हो तो वो जिन्स तब्दील शुमार होगी, फिर उसमें कमी बेशी करना जो है जायज़ हो जाता है। अब मिसाल के तौर पर अजवा खजूर आप 1 किलो दें, उसके बदले में ईरानी खजूर आप 5 किलो ले लें, तो इस तरह आप ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जिन्स तब्दील हो चुकी है। लेकिन खजूर का जो पैमाना है वो चूँकि केल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में खजूर को केल के ज़रिए बेचा जाता था, तो दोनों तरफ केली चीज़ है, तो इसलिए मजलिस के अंदर मुतय्यन कर लेना ये ज़रूरी है। अगर मजलिस के अंदर खजूरों को मुतय्यन नहीं किया तो ये मामला जायज़ नहीं होगा। हाँ, इसमें कमी बेशी हो सकती है क्योंकि दोनों खजूरों की जिन्स तब्दील हो चुकी है। ये बात समझ आ गई जी? उस्ताद जी ये
کیلی چیز جو ہے آج کل تو کیل نہیں ہے تو یہ وزنی چیز جو یہ وزنی چیز نہیں بن جائے گی. اب سب چیز اب وزن پر ہوتا ہے. یہ بات پہلے بیان ہو چکی ہے، اگرچہ آج کل کے زمانے میں وزنی ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، وزنی ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. فرق یہ صرف اس صورت میں پڑے گا جس وقت ہم دیکھیں گے کہ ایک طرف کیلی چیز ہے. اب یہی آپ مثال لے لیں، ایک طرف گندم ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف کھجور ہے. گندم ہے اور کھجور ہے. اب یہ دونوں چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیل کے ذریعے بیچی جاتی تھی. اب جنس تو ان کی تبدیل ہو چکی ہے، لیکن جو ناپنے کا پیمانہ ہے وہ پیمانہ ایک ہی ہے. گندم بھی کیل کے ذریعے ناپی جاتی تھی اور کھجور بھی کیل کے ذریعے ناپی جاتی تھی. تو یہاں پر صرف اس بات میں ہم کو وہ کرنا پڑے گا کہ یہاں پر دونوں طرف جب کیلی چیزیں آ جائیں، دونوں جب جنس ایک نہ ہو بلکہ ناپنے کا پیمانہ ایک ہو، تو اس وقت کا ہم نے حکم یہ پڑھا ہے کہ اس وقت آپ کمی بیشی تو کر سکتے ہیں لیکن ادھار نہیں کر سکتے. اسی مجلس کے اندر چیز کو متعین کر دینا ضروری ہے، ٹھیک ہے. اس سے مراد قبضہ حکمی ہے. آپ اگلے بندے کو اختیار دے دیں، یہ چیز ہے، میں اس چیز کے بدلے میں وہ چیز خرید رہا ہوں. تو اس کا صرف اتنا فرق پڑے گا. اس کے علاوہ معاملات ہمارے زمانے میں چونکہ وزن کے اعتبار سے ہوتے ہیں تو وزن کے اعتبار سے کمی بیشی کرنا اس میں حرام ہو جائے گا. جو ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز کیلی ہے، اس میں صرف اتنا اس سے فرق پڑے گا کہ اس میں ادھار کرنا حرام ہو جائے گا. مجلس کے اندر متعین کرنا ضروری ہوگا. استاد جی ادھار کرنا کیوں حرام ہو جائے گا؟ یہ حدیث پاک میں آیا ہے. اچھا جی. استاد جی یہ چاول جو تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کیلی چیز نہیں تھی؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہاں پر پائے نہیں جاتے تھے، سرزمین اچھا مکہ میں نا. اچھا جی، اس لیے پھر ان کا جو دار و مدار ہے وہ عرف کے اوپر ہے. اچھا. تو اس میں تو ضروری نہیں ہے نا وہ ایک مجلس میں وہ کرنا. جی، یہ اس چاول میں وزنی ہے، ہاں ٹھیک ہے، یہ وزنی ہے. ادھار کر تو سکتے ہیں. اس کے کمی بیشی تو اس میں ہو سکتی ہے. اگر اس کے مقابلے والی چیز ہم دیکھیں گے، اس کے مقابلے میں جو چیز آپ لے رہے ہیں دے رہے ہیں وہ بھی اگر وزنی ہے، وہ بھی اگر وزنی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر اس وقت مجلس میں قبضہ کرنا ضروری ہے. اگر آپ چاول کے بدلے میں گندم خرید رہے ہیں تو چاول وزنی ہے، گندم کیلی ہے، ٹھیک ہے. جنس بھی تبدیل ہو چکی ہے، ایک طرف چاول ایک طرف گندم. اور جو ماپنے کا پیمانہ ہے، پیمانہ بھی تبدیل ہو چکا ہے، گندم کیل کے ذریعے اور چاول وزن کے ذریعے. لہذا اس میں کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے، ادھار بھی ہو سکتا ہے. اگر ہم گندم کو موجودہ زمانے کے اعتبار سے وزنی مانتے تو پھر مجلس میں قبضہ کرنا ضروری ہو جاتا. لیکن گندم کا دار و مدار چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اوپر ہے، وہ اس وقت کیلی تھا، تو آج بھی اس کو کیلی سمجھ کر ہی معاملہ کیا جائے گا. تو گندم کیلی ہے، چاول وزنی ہے، دونوں کی جنس بھی مختلف ہو چکی ہے اور ماپنے کا پیمانہ بھی مختلف ہو چکا ہے. لہذا اس میں کمی بیشی بھی جائز ہو چکی ہے اور اس میں ادھار معاملہ کرنا یہ بھی جائز ہو چکا ہے. استاد جی جی، یہ ادھار کب کر سکتے ہیں؟ اس کی ایک مثال. ادھار معاملہ آپ کر سکتے ہیں، آپ کوئی بھی چیز خریدیں اس میں ادھار کر سکتے ہیں. لیکن جو یہ بات ہے ربا آواز کٹ رہی ہے استاد جی. آواز کٹ رہی ہے یا مجھے اس طرح؟ آواز کٹ. چیز کے بدلے میں وزنی چیز کو خرید رہے ہیں یا کیل ادھار کرنا پھر حرام ہو جاتا ہے. استاد جی آپ ایک کی منٹ. آواز کٹ گئی تھی، ہم نے نہیں سنا کچھ. جی جی، ایک منٹ. جی اب صاف آ رہی ہے آواز؟ جی استاد جی صاف آ رہی. اچھا، ادھار کے بارے میں
قاعدہ قانون یہ ہے کہ آپ کوئی بھی چیز خریدنا چاہیں ادھار تو آپ خرید سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جہاں پر ایسی صورتحال بن جائے کہ ایک طرف کیلی چیز ہے، اس کے بدلے میں آپ کوئی کیلی چیز خرید رہے ہیں، یا ایک طرف وزنی چیز ہے، اس کے بدلے میں آپ کوئی وزنی چیز خرید رہے ہیں، تو اس وقت ادھار کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ ویسے عام طور پر خریدی جا سکتی ہے ادھار، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب دونوں طرف ماپنے کا پیمانہ ایک ہو جائے تو اس وقت ادھار کرنا پھر یہ ٹھیک نہیں رہتا۔ جی استاد، سمجھ آ گئی یہ بات؟ جی استاد جی، جزاک اللہ۔ اچھا آگے فرماتے ہیں وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الزَّيْتُونِ بِالزَّيْتِ، اور زیتون کی بیع جائز نہیں ہے زیتون کے تیل کے بدلے میں، وَالسِّمْسِم، تل کی بیع جائز نہیں ہے، بالشیرج، تل کے تیل کے بدلے میں، حتیٰ یکون الزیت والشیرج، یہاں تک کہ جو زیتون کا تیل ہے اور تل کا تیل ہے، اکثر وہ زائد ہو مما فی الزیتون والسمسم، جو کہ زیتون میں ہے اور اس میں ہے تل میں ہے، فیکون الدہن بمثلی، تو تیل تیل کے بدلے میں ہو جائے گا، والزیادۃ بالشجیرۃ، اور جو زیادہ ہے وہ پھل کے بدلے میں ہو جائے گی۔ اس جیسا مسئلہ کل بھی گزرا تھا کہ اگر آپ کے پاس زیتون کا تیل ہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر 1 کلو تیل ہے، تو آپ تیل دے کر زیتون خریدنا چاہتے ہیں، زیتون کا جو پھل ہے وہ پھل آپ خریدنا چاہتے ہیں، تو اس میں شرط یہ ہے کہ جو زیتون ہے، جو بھی پھل کی صورت میں آپ کا زیتون موجود ہے، اس میں آپ یہ اندازہ کریں کہ اس پھل میں سے کتنا تیل نکل سکتا ہے۔ آپ کے پاس تو 1 کلو تیل ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس پھل میں سے کتنا تیل نکل سکتا ہے۔ تو یہ دیکھنا ہے کہ اس پھل میں سے اگر کلو سے کم تیل نکلے، 1 کلو تو آپ کے پاس نکلا ہوا موجود ہے، اس کے بدلے میں آپ پھل خرید رہے ہیں نا، تو یہ اس بات کا خیال کرنا ضروری ہے کہ جو زیتون کا پھل ہے اس میں 1 کلو سے زائد تیل نہ نکلے، 1 کلو سے 1 کلو یا 1 کلو سے زائد تیل نہ نکلے، کیونکہ اگر اس میں 1 کلو پورا کا پورا تیل نکل رہا ہے یا 1 کلو سے زائد نکل رہا ہے، تو ادھر جو نکلا ہوا تیل ہے وہ بھی 1 کلو ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں پھر یہ سود کے ضمن میں آ جائے گا کہ 1 کلو تیل دے کر 1 کلو سے زائد تیل خرید رہا ہے، کیونکہ اس جو زیتون کا پھل ہے اس میں 1 کلو سے زائد تیل نکل رہا ہے، تو یہ پھر سود کے ضمن میں آ جائے گی۔ اور اگر زیتون کا جو پھل ہے اس میں سے 1 کلو تیل نکلے تو اس وقت بھی ناجائز ہے، کیونکہ اس وقت 1 کلو تیل وہ 1 کلو تیل کے بدلے میں ہو جائے گا، جو اوپر جو زیتون کے پھل سے جب آپ تیل نکالیں گے تو پیچھے کھل وغیرہ بچ جاتی ہے، تو وہ چیز زائد آ رہی ہے آپ کے پاس، 1 کلو تیل تو 1 کلو کے بدلے میں ہو گیا، جو کھل اس کی بن رہی ہے وہ آپ پاس زائد آ رہی ہے، تو وہ زیادتی آپ کس چیز کے بدلے میں حاصل کر رہے ہیں، تو یہ بھی سود کے ضمن میں آئے گا۔ اسی طرح جو ہے تل ہے، اس کا بھی یہی طریقہ کار ہے کہ جب آپ تل کا تیل ہے اور ایک طرف تل ہے، تو اس میں بھی یہی اندازہ لگانا پڑے گا کہ جو تل کے اندر تیل ہے، جو تل سے نکل سکتا ہے، وہ تیل زیادہ نہ ہو نکلے ہوئے تیل سے، یا اس کے برابر بھی نہ ہو بلکہ اس سے کم ہو جو تلوں سے نکلے گا، تو پھر اس کی بیع جائز ہے۔ اگر وہ اتنا اندازہ لگائیں کہ وہ تل کے برابر جو تیل نکلا ہوا ہے اس کے برابر نکلے گا یا اس سے زیادہ نکلے گا، تو اس صورت میں جائز نہیں ہوگا۔ یہ بات سمجھ آ گئی جی؟ اگر کم نکلا تو پھر وہ جائز ہے، تیل کم نکلے۔ جی اگر تیل جو ہے کم نکلے پھر جائز ہے، اگر اسی کے برابر نکلے جو پہلے سے نکلا ہوا موجود ہے اس کے برابر نکلے یا اس سے زائد نکل رہا ہے، پھر یہ صورت جو ہے ناجائز ہوگی۔ استاد جی، اس کی وجہ کیا ہوگا؟ کیونکہ آپ کے پاس تو ایک طرف 1 کلو ہے، تو اگر 1 کلو ہو جائے تو یہ برابر نہ ہوگا تو پھر صحیح نہیں ہوگا۔ نہیں، اگر 1 کلو آپ کے پاس موجود ہے، ٹھیک ہے،
اور آپ اس کے بدلے میں تل خرید رہے ہیں، اس سے بھی 1 کلو تیل نکلے گا، تو یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ 1 کلو تیل وہ 1 کلو تیل کے بدلے میں ہو گیا۔ یہاں پر تو کوئی مسئلہ نہیں، مسئلہ آ رہا ہے جو تیل نکالنے کے بعد جو جن تلوں سے آپ نے تیل نکلوایا وہ پیچھے کھل کی شکل میں بچ جاتے ہیں، پھوک کی شکل میں، تو وہ زیادتی ہے، وہ آپ کس چیز کے عوض میں حاصل کر رہے ہیں؟ 1 کلو تیل تو 1 کلو تیل کے بدلے میں ہو گیا، وہ تو برابر ہو گیا، لیکن جو زیادتی آ رہی ہے وہ پھوک کی شکل میں یا جو کھل بچ رہی ہے اس کی شکل میں، وہ چیز آپ پاس زائد آ رہی ہے، وہ پھر سود کے ضمن میں آئے گی۔ جی شکریہ۔ تو استاد اچھا جی اس آگے، کے لیے پھر کیا کریں گے؟ وہ تل کم دے دیں گے؟ جی تیل آپ اتنے دیں کہ اس میں جو نکلا ہوا تیل ہے نا اس سے کم تیل ہو، اندازہ لگا لیں۔ اس کی آسان صورت یہ ہے کہ آپ جو ہے اپنا تیل بیچ دیں پیسوں کے بدلے میں، ٹھیک ہے، وہ پیسے آپ لے لیں اور ان پیسوں میں سے آپ وہ تل خرید لیں، یہ تو آسان حل ہے۔ اچھا آگے فرماتے ہیں وَيَجُوزُ بَيْعُ اللُّحْمَانِ الْمُخْتَلِفَةِ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ مُتَفَاضِلًا، اور مختلف گوشت کی بے کرنا آپس میں کمی بیشی کے ساتھ یہ جائز ہے۔ ایک طرف گائے کا گوشت ہے، دوسری طرف بکرے کا گوشت ہے، ٹھیک ہے، ایک طرف اونٹ کا گوشت ہے، دوسری طرف مرغی کا گوشت ہے، تو اس میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے کیونکہ یہاں پر جنس مختلف ہو چکی ہے، تو اس میں کمی بیشی بھی کی جا سکتی ہے۔ جنس مختلف ہونے کا دار و مدار وہی ہے جو عرف کے اوپر ہے، پیچھے بیان ہو چکا ہے کہ عرف میں دیکھا جائے گا گائے کا گوشت جو ہے یہ علیحدہ جنس ہے، اور بکری کا گوشت یہ علیحدہ جنس ہے، مرغی کا گوشت یہ بھی علیحدہ جنس ہے، تو اگر مرغی کے گوشت کو مرغی کے گوشت کے بدلے میں بیچا جا رہا ہے پھر وہ جنس ایک بن جائے گی، ٹھیک ہے، تو اس وقت کمی بیشی جائز نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ ایک طرف فارمی مرغی کا گوشت ہے، ایک طرف گھریلو مرغی دیسی مرغی کا گوشت ہے، تو عرف میں ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ سمجھا جاتا ہے، دو جنس سمجھا جاتا ہے، تو ایک طرف دیسی مرغی کا گوشت ہے، ایک طرف فارمی مرغی کا گوشت ہے، تو ان میں آپس میں اگر بیچنا چاہیں تو کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَلْبَانُ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ، اسی طرح دودھ ہے، اونٹنے کا ہو، گائے کا ہو، بکری کا ہو، تو اس کو بھی آپس میں کمی بیشی کے ساتھ بیچا جا سکتا ہے کیونکہ ان کی جنس بھی مختلف ہو چکی ہے۔ اونٹ کی جنس، اونٹنے کا دودھ علیحدہ جنس ہے، گائے کا دودھ یہ علیحدہ جنس ہے، بھینس کا دودھ یہ علیحدہ جنس ہے، بکری کا وہ علیحدہ ہے۔ اچھا وَخَلُّ الدَّقَلِ بِخَلِّ الْعِنَبِ مُتَفَاضِلًا، دقل کہتے ہیں ردی کھجور کو، ناکارہ کھجور جو کسی کام کی نہ ہو، کھانے کے قابل نہ ہو، ٹھیک ہے، اور عنب کہتے ہیں انگور کو، تو ایک طرف کھجور کا سرکہ بنا ہوا ہے، ایک طرف انگور کا سرکہ بنا ہوا ہے، تو ان کی آپس میں کمی بیشی کے ساتھ بے جائز ہے کیونکہ کھجور کا سرکہ وہ علیحدہ جنس سے کھجور سے حاصل ہوتا ہے، انگور کا سرکہ وہ کھجور کے مختلف چیز ہے، وہ علیحدہ جنس ہے، تو جب دونوں کی جنس علیحدہ ہے اگرچہ دونوں سے سرکہ ہی بنا ہے، ٹھیک ہے، سرکہ ہونے میں دونوں ایک جیسے ہیں لیکن سرکہ بننے کا جو مواد پیچھے ہے، مواد ان کا مختلف ہے، جنس مختلف ہے، ایک طرف کھجور ہے ایک طرف انگور ہے، تو جنس مختلف ہے، لہذا اس کی آپس میں اگر کمی بیشی کے ساتھ بے کی جائے تو ایسا بیچنا جو ہے وہ جائز ہے۔ وَيَجُوزُ بَيْعُ الْخُبْزِ بِالْحِنطَةِ وَالدَّقِيقِ مُتَفَاضِلًا، اور جائز ہے روٹی کی بے کرنا گندم کے بدلے میں بھی اور آٹے کے بدلے میں بھی، متفاضلاً کمی بیشی کے ساتھ۔ اس میں چونکہ فرق آ چکا ہے، روٹی جو ہے وہ عددی چیز ہے، اس میں گن کر لیا جاتا ہے روٹی کو، اور گندم جو ہے اس کو تول کر یا کیل کر کے، اسی طرح آٹا جو ہے وہ کیلی ہے، گندم بھی کیلی ہے، تو یہاں پر اس کی جنس بھی تبدیل ہو چکی ہے اور ماپنے کا جو پیمانہ ہے، گندم جو ہے، گندم اور آٹا یہ کیلی چیز ہے، روٹی عددی چیز ہے، تو اس میں پھر کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے، ادھار کرنا چاہیں تو ادھار بھی ہو سکتا ہے۔ ولا ربا بین المولا وعبدہ، اسی طرح آقا اور اس کے غلام کے درمیان کوئی سود کا معاملہ نہیں ہوتا، آقا اپنے غلام کو 1 درہم دے کر اس سے 2 درہم وصول کرتا ہے،
10 درہم دے کر اس سے 20 درہم وصول کرتا ہے تو یہ سود میں شمار نہیں ہوگا، یہ سود میں شمار نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ غلام کا جو مال بھی ہوتا ہے، غلام کا جو مال بھی ہو وہ حقیقت میں اس کی ملکیت میں نہیں ہوتا بلکہ اس کے آقا کی ملکیت میں ہوتا ہے۔ تو یوں سمجھا جائے گا کہ آقا نے اپنے مال میں سے ہی یہ مال زائد لیا ہے، اپنے مال میں 1 درہم دیا، اس کے بدلے میں 2 درہم لے لیے، اپنے مال میں ہی 10 درہم دیے اور پھر اپنے مال میں سے 20 درہم اس نے نکال لیے۔ تو اپنا مال اس میں کمی بیشی کرنا انسان کے لیے جائز ہے، کیونکہ غلام کی تو اپنی کوئی ملکیت نہیں ہوتی، نہ وہ ملکیت کے قابل ہوتا ہے، تو اس لیے آقا اور غلام کے درمیان اس طرح کے معاملے اگر ہوں تو وہ سود کے ضمن میں نہیں آئیں گے۔ ہاں البتہ اس میں اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ غلام اگر وہ ہے لوگوں کا مقروض ہوا پڑا ہے، لوگوں کے قرضے غلام کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں اور اتنے قرضے چڑھے ہوئے ہیں کہ پورا غلام بیچ کر وہ قرضے ادا ہوں، اتنا قرضہ چڑھا ہوا ہے کہ پورا غلام بیچا جائے اور پورے غلام کی قیمت سے ان کے قرضے اتریں، تو پھر اس صورت میں آقا کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 1 درہم دے کر 2 درہم اس کے مال سے لے، یا 10 درہم دے کر 20 درہم، یعنی زیادتی کے ساتھ اس کے مال سے لے، کیونکہ اب جو مال ہے وہ آقا کا نہیں ہے بلکہ مال کے اوپر اب دوسرے لوگوں کا حق متعلق ہو چکا ہے، دوسرے لوگوں کا حق ثابت ہو چکا ہے۔ تو اس صورت میں آقا کے لیے بھی وہی حکم ہے جو ایک عام آدمی کے لیے حکم ہوتا ہے کہ کمی بیشی کرنا پھر سود کے ضمن میں آ جاتا ہے، تو آقا کے لیے پھر جائز نہیں ہوگا جبکہ غلام جو ہے مقروض ہو، اگر مقروض نہیں ہے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ولا بین المسلم والحربی فی دار الحرب، اور اسی طرح مسلمان اور حربی کے درمیان کوئی سود کا معاملہ نہیں ہے دار الحرب میں، یعنی اگر کوئی مسلمان جو ہے امن لے کر آج کے زمانے میں ویزا لے لیا، ٹھیک ہے، وہاں سے اگلے ملک سے اجازت مل چکی ہے، آپ جس ملک میں جا رہے ہیں اس ملک والوں نے پاسپورٹ وغیرہ آپ نے بھیجا، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے ویزا آپ کا لگ گیا، اس ملک کی گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو اجازت مل چکی ہے وہاں آنے کی، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ امن لے کر اس ملک میں داخل ہو رہے ہیں۔ جب آپ امن لے کر اس ملک میں داخل ہو چکے تو اب اگر آپ کسی کو 1 درہم دیں، ٹھیک ہے، کسی کافر کو، مسلمان مراد نہیں، حربی جو دار الحرب میں رہنے والا کافر ہے وہ مراد ہے، تو آپ کسی کافر کو 1 درہم دیں اور اس کے بدلے میں 2 درہم اس سے وصول کر لیں، 1 ریال دیں 2 ریال اس سے وصول کر لیں، ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں کیا حکم بیان فرمایا؟ لا ربا بین المسلم والحربی، کہ مسلمان اور حربی کے درمیان سود کا معاملہ نہیں ہوتا، دار الحرب میں اس طرح کرنا جائز ہے۔ تو استاد یہ اس کیوں؟ کے بارے میں اس کے بارے میں جو ہے کچھ تفصیل ہے، وہ تفصیل انشاءاللہ میں کل بیان کروں گا، آج میرے ذہن میں نہیں تھا اس کا مطالعہ کرنا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی انشاءاللہ باقی تو کل ہی بیان کر دوں گا، اس میں جو اس کی اجمالی طور پر سن لیں کہ اجمالی طور پر یہ ہے کہ جو غیر مسلم ہے، کافر ہے، اس کا مال جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے مباح ہے، حلال ہے۔ مسلمان جو ہے جس طرح جنگ کر کے مال غنیمت حاصل کرتا ہے، اسی طرح اور دوسرے طریقے ہیں جن کی وجہ سے جو غیر مسلموں کا مال ہے وہ مسلمان کی ملکیت میں آ جاتا ہے، تو جو غیر مسلم کا مال ہے، کافر کا جو مال ہے، وہ مسلمان کے لیے حلال ہو سکتا ہے بشرطے کہ وہ دار الحرب کے اندر ہو۔ تو اس لیے اس کے بارے میں یہ حکم بیان کیا گیا ہے کہ وہاں پر جا کر ان سے سود والا معاملہ کیا جائے تو وہ سود کے ضمن میں نہیں آتا، لیکن اس کے بارے میں نا کچھ تفصیل ہے، وہ تفصیل انشاءاللہ میں کل استاد جی، آؤں گا۔ استاد جی، جی اگر ہم انگلینڈ جاتے ہیں وہاں نوکری کے لیے تو وہ دار جی جی، الحرب ہوگا پھر؟ انگلینڈ میں اکثریت دیکھی جائے گی اور وہاں کی حکومت دیکھی جائے گی، یہاں پر حکومت بھی کافر ہے اور اکثریت بھی کفار کی ہے، ہر بات تو کفار ہی کی مانی جاتی ہے، تو وہ دار الحرب کہلاتا ہے۔ وہاں جہاں پر سود جائز ہے؟ مسلمانوں کی حکومت ہے، جہاں مسلمانوں کی حکومت ہے اور اکثریت مسلمانوں کی ہے تو وہ دار الاسلام کہلاتا ہے۔ اب تو وہاں کا استاد مجھے جی وہاں پتہ نہیں ہے سود جائز ہے؟ جی، میں وہی بتا رہا ہوں نا، اس کی تفصیل آپ کو کل میں بتاؤں گا، فی الحال جو کتاب میں لکھا ہوا ہے کتاب کے مطابق تو جائز ہے، لیکن اس میں نا کچھ تفصیل ہے، وہ تفصیل انشاءاللہ میں آپ کو کل بتاؤں گا کہ کس صورت میں اس طرح کا معاملہ کرنا جائز ہے، کس صورت میں ناجائز ہے۔ ٹھیک ہے استاد جی۔
اچھا جی، یہاں پر جو ہے سود والا باب جو ہے یہ مکمل ہو گیا ہے. اگلا باب ہے باب السلم. سلم بھی بے کی ہی ایک قسم ہے. سلم کہتے ہیں جس میں پیسے آپ نقد دے دیں. آپ نے ایجاب اور قبول کیا ہے، کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں، پیسے آپ نے نقد دے دیے، اور جو مبی آپ خرید رہے ہیں وہ ادھار ہو. مثال کے طور پر جب گندم کا وقت آتا ہے، ٹھیک ہے، تو لوگ گندم کا وقت آنے سے پہلے وہ پیسے ایڈوانس میں دے دیتے ہیں کہ جب گندم آئے گی تو مجھے 20 من گندم دے دینا، یہ پیسے آپ ابھی لے لو، نقد لے لو. تو پیسے نقد دے دیتے ہیں، اور جو گندم ہے مبی ہے وہ بعد میں وہ وصول کرتے ہیں. تو اس کو بے سلم کہا جاتا ہے، جس میں سمن نقد ہو اور مبی ادھار ہو. تو اس میں جو ہے اس کی اجازت جو ہے قرآن پاک سے بھی ہے. قرآن پاک میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى. جب تم معاملہ کرو بے کا الی اجل مسمى، ایک مقررہ مدت تک کے لیے، تو اس طرح کا معاملہ کرنا جائز ہے. اسی طرح حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے کہ جب تم اس طرح کا ادھار معاملہ کرنا چاہو تو معاملہ کر لو، لیکن اس میں حدیث پاک کے اندر کچھ چیزیں جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں کہ اس کی مدت بھی معلوم ہو، مبی کی مقدار بھی معلوم ہو، اور سمن کی مقدار بھی معلوم ہو، تو اس وقت اس طرح کرنا جائز ہے. تو یہ ہے بے سلم. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس میں قیمت آپ نقد دے دیں اور جو چیز آپ خرید رہے ہیں مبی وہ ادھار ہو. جی جی یہ بائی جو ہے جس سے ہم چیز خریدتے تو اکثر تو مالدار ہوتے ہیں جی، یا یہ کہ مطلب غریب کو آپ دے سکتے ہیں، لیکن وہ جو ہم پیسے دے رہے ہیں ادھار میں تو اکثر تو مالدار ہوتے ہیں، دکاندار یا اور جس سے ہم کوئی چیز خرید لیں. جی، اس کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگرچہ وہ مالدار ہیں، آپ نے جس کو پیسے ایڈوانس دیے ہیں اگرچہ وہ مالدار ہے، اس کے پاس وہ چیز ابھی موجود بھی ہے، تو اس سے تو معاملے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ ایجاب اور قبول کر ہی اس شرط پر رہیں کہ مجھے چیز 2 مہینے بعد چاہیے، مجھے یہ چیز 3 مہینے بعد چاہیے، میں 3 مہینے بعد یہ چیز لینی ہے. جی پہلے ہم پڑھ چکے کہ یہ مطلب حرام ہے، جائز نہیں ہے. مطلب جی پہلے ہم پڑھ چکے اس کے بارے میں کہ مبی نہیں ہے، اور پہلے جو ہم جو ہے اس سے پہلے پیسے دیتے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے. نہیں، وہ صورت اور تھی. جی وہ صورت یہ تھی کہ مبی کا وجود ہی نہ ہو، مبی کا جی وجود ہی نہ ہو، جو چیز آپ کی ملکیت میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ ایسی چیز کو بیچیں تو اس کا بیچنا ناجائز تھا. تو قیاس کا تقاضا تو یہی بنتا ہے کہ بے سلم بھی ناجائز ہو، کیونکہ اس میں جو مبی ہے اکثر اوقات اس کا وجود ہی نہیں ہوتا، حقیقت میں اس کا وجود نہیں ہوتا اکثر اوقات. لیکن اس کی جو اجازت ہے وہ حدیث پاک کی وجہ سے دی گئی ہے. حدیث پاک میں اس طرح کرنے کی اجازت دی گئی ہے کہ اگر تم اس طرح کا معاملہ کرنا چاہو، ٹھیک ہے، تو جی اس کے لیے پھر جو شرائط ہیں وہ 7 شرائط ہیں، وہ آگے آ جائیں گی متن کے اندر. اس میں اجمالی طور پر یہ ہے کہ اس کی مقدار بھی معلوم ہو، اس کا وسط بھی معلوم ہو، ٹھیک ہے، اور مدت بھی معلوم ہو کہ کس وقت آپ نے وہ چیز دینا ہے، کیونکہ اس صورت میں جو ہے جھگڑے کا امکان بھی نہیں رہتا. اور جو ہے جو جس نے مبی حوالے کرنی ہے، سپرد کرنی ہے، وہ اکثر طور پر کیا کہتے ہیں غریب ہوتے ہیں. مثال کے طور پر کسان ہے، اس نے کہا جی گندم 2 مہینے بعد آئے گی تو میں اس وقت پھر آپ گندم دے دوں گا، مجھے فی الحال پیسوں کی ضرورت ہے، تو اس کا کام بھی ہو جاتا ہے، اور جو خریدنے والا ہے اس کا کام بھی ہو جاتا ہے. اس کو گندم تھوڑی سستی پڑ جاتی ہے، سستے داموں مل جاتی ہے، کیونکہ جب وہ مارکیٹ میں آئے گی تو اس کی قیمت زیادہ ہو جاتی ہے. تو اس میں دونوں کا فائدہ ہے، اور اس میں جو ہے مجبوری بھی ہوتی ہے لوگوں کی، تو اس مجبوری کے پیش نظر اس کی اجازت دی گئی ہے. اگر ہم قیاس کے اعتبار سے دیکھیں تو قیاس کا تقاضا تو یہی تھا کہ یہ ناجائز ہو.
جی یہ آپ کو- اچھا جی، فرماتے ہیں السلام جائز فی المکیلات، بے سلم جائز ہے کیلی چیزوں میں، والموزونات وزنی چیزوں کے اندر بھی جائز ہے، والمعدودات اور عددی چیزیں، ٹھیک ہے، ان تینوں چیزوں میں جائز ہے، لیکن جو عددی چیزیں ہیں اس کے بارے میں آگے شرط لگا دی التی لا تتفاوت، جو کہ متفاوت نہ ہو، جن کے درمیان زیادہ فرق نہ ہو، کل جوزی جیسے اخروٹ ہو گئے، والبیزی انڈے ہو گئے، ٹھیک ہے، ان میں زیادہ فرق نہیں ہوتا، انڈے جو ہیں یہ ان کا سائز تقریباً ایک جیسا ہی ہوتا ہے، 19-20 کا فرق ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اسی طرح اخروٹ ہے، ان میں بھی زیادہ فرق نہیں ہوتا، تو عددی ایسی چیز میں آپ بے سلم کر سکتے ہیں جس میں جو ہے زیادہ فرق نہ ہو، والمزروعات اور اسی طرح جو گز کے ذریعے ناپی جانے والی چیزیں ہیں ان میں بھی بے سلم کی جا سکتی ہے۔ اچھا جی، عددی چیزوں میں اگر آپ کوئی ایسی چیز دیکھ آپ بے سلم کرنا چاہیں جس کے جو اعداد ہیں، اکائیاں ہیں، ان میں بہت زیادہ فرق ہو تو پھر اس کی جو ہے بے جائز نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر بکری ہے، آپ بکری کی اگر وہ کرنا چاہیں، بکری جو ہے وہ بھی عددی چیز ہے نا، اس کی جو بے ہوتی ہے وہ گنتی کے اعتبار سے ہوتی ہے، ایک بکری کی اتنی قیمت، دو کی اتنی قیمت، ٹھیک ہے، تو بکری جو ہے یہ عددی چیز ہے، تو اس کے بارے میں پھر وہ بے سلم نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کی جو اکائیاں ہیں وہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف ہیں، ان میں بہت زیادہ فرق ہے، تو اس لیے پھر اس کی بے سلم نہیں کی جا سکتی۔ بے سلم صرف اسی چیز کی جا سکتی ہے جو کہ ایک دوسرے سے قریب ہو، جس کی اکائیوں میں بہت زیادہ فرق نہ ہو، جیسے انڈے ہو گئے ہیں، اخروٹ ہو گئے ہیں، اسی طرح اور چیزیں، تو ان کی پھر بے جائز ہو سکتی ہے بے سلم، جن میں فرق آ جائے بہت زیادہ تو ان کی بے پھر بے سلم جائز نہیں ہوگی۔ یہاں تک یہ بات سمجھ آ گئی جی آپ حضرات کو؟ جی محسن صاحب آ گئی۔ چلیں ٹھیک ہے، وقت ہو گیا ہے، باقی انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرات ٹھیک ہیں، آپ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی استاد الحمدللہ۔ اچھا جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اس سے پہلے والے رکوع میں ہم نے 3 عقلی دلائل پڑھے، توحید کے اس بات پر اور شرک کی نفی پر۔ اب یہاں سے آگے 3 رکوع کے اندر دلائل نقلیہ کو بیان کیا جائے گا۔ پہلی دلیل نقلی دلیل جو وحی سے منقول ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، اور یقیناً ہم نے بھیجا یا تحقیق ہم نے بھیجا، نوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، نوح کو اس کی قوم کی طرف۔ فقال، تو سیدنا نوح نے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ افلا تتقون، ڈرتے کیوں نہیں ہو؟
जब माबूद वही है तो डरते क्यों नहीं हो? दलील ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात अपनी नहीं, नई नहीं, बल्कि ये बात वही है जो आज से सदियों पहले अल्लाह के नबी सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने कही, और उनके बाद दूसरे अम्बिया अलैहिस्सलाम ने कही, जिनका तज़किरा आगे आएगा। तो ये बतलाना है कि मोहम्मद या रबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम तौहीद और शिरक की तरदीद ये कोई नया पैगाम नहीं है, कि ये कोई नई बात नहीं है, ये सदियों से चला आया पैगाम है जो इससे पहले भी अल्लाह के नबी देते रहे। उसमें से दलील पहली यह है कि सैयदना नूह ने भी यही बात फरमाई थी, या कौम अबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु फ़क़ाल मलअ अल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमिही। तो उनकी कौम में से जिन्होंने कुफर किया, उन काफरों के सरदारों ने कहा, क्या कहा? मा हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, नहीं है ये मगर तुम्हारी तरह का इंसान, तुम्हारे जैसा आदमी है। नफरत दिलाने के लिए, सैयदना नूह अलैहिस्सलाम से नफरत दिलाने के लिए, तुम्हारे जैसे ही इंसान है, जबकि तुम्हारे जैसे ही इंसान का नबी बनना ये तो अकल कहती है कि नबी हो, जबकि मुशरिक की अकल ये कहती है कि नहीं, कोई और ये कोई और मखलूक होनी चाहिए, फरिश्ता होना चाहिए। ऐसा बदबख्त है, मुशरिक की ऐसी अकल खराब होती है, पत्थर को खुदा का दर्जा दे रहा है, इंसान को रसूल का दर्जा देने के लिए तैयार नहीं है। खुदा का दर्जा बड़ा है, रसूल का दर्जा छोटा है। पत्थर बेजान है, इंसान जानदार है। पत्थर के पास शऊर नहीं, इंसान के पास शऊर है। पत्थर देख नहीं सकता, इंसान देख सकता है। पत्थर सुन नहीं सकता, इंसान सुन सकता है। और जो सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, जिसके पास शऊर नहीं, जिसमें हरकत नहीं, उसको खुदा मानने के लिए भी तैयार है, उसको खुदा मान चुका है। और जिसमें शऊर है, जो साहिब किरदार है, जो साहिब अक्ल व फरासत है, उसे रसूल मानने के लिए तैयार नहीं, जबकि रसूल का दर्जा तो खुदा से कम है। तो ये अकल का फतूर नहीं तो और क्या है। तो इंसान कहती ये बशर है, माहाजा इल्ला बशर मिस्लुकुम, तुम्हारी जिन्स ही में से एक बशर है। तो रसूल के लिए तो माफोकुल फितरत होना चाहिए था, वो कोई और मखलूक में से होता। जबकि अकल कहती है कि मेरे लिए नमूना मेरे जैसा ही होना चाहिए, उसकी ज़रूरियात और हवाइज भी वैसी हों जैसे मेरी हैं, उसका जिस्म भी वैसे ही हो जैसे हमारा है, उसके तकाज़े और ख्वाहिशात भी वैसी हों जैसे आम इंसान की होती हैं। फिर वो उन ख्वाहिशात को दबाकर, उन ज़रूरियात को पीछे छोड़कर फिर जो काम वो करेगा, तो वही तो मेरे लिए दलील बनेगा कि मैं भी इंसान हूँ, वो भी इंसान है। जब उन्होंने अल्लाह की इताअत ऐसे की तो मुझे भी वैसे ही करनी चाहिए। फरिश्ता इंसान के लिए कैसे नमूना बन सकता है, जबकि उसके उसमें भूख नहीं, प्यास नहीं। अगर वो खाता नहीं तो उसका क्या कमाल है? अगर वो दुनिया कमाता नहीं तो उसका क्या कमाल है? मुझे तो कमानी है क्योंकि मेरे साथ पेट लगा है। फरिश्ता गुनाह नहीं करता तो ये उसका कौन सा कमाल है? गुनाह करने का मादा अल्लाह ने उसमें रखा ही नहीं है। गुनाह करने का मादा तो अल्लाह ने मुझ में रखा है। अगर मैं इंसान होकर गुनाह ना करूं तो ये कमाल है। अंधा कहे कि मैंने किसी गलत जगह पे नजर नहीं डाली, ये कौन सा कमाल है उसका? आंखें रखने वाला, जबकि उसके सामने गलत चीजें मौजूद भी हों, गैर महरम मौजूद हो, फिर वो नजर न डाले, झुका ले, ये कमाल है। तो फरिश्ता हमारे लिए नमूना नहीं बन सकता, हमारे लिए नमूना तो इंसान ही बनेगा। अकल का तकाजा यही है। युरीदु अन यतफज़्ज़ल अलैकुम, फिर मुशरिक ने अल्लाह के नबी में वो बात कियास की जो उसके अंदर पाई जा रही थी, जो अपने अंदर पाई जा रही थी मुशरिक। क्योंकि मुशरिक दुनिया के दिलदादा है, वो चाहता है कि दुनिया की हाकिमियत बड़ी चीज है, दुनिया का ओहदा मिल गया तो बस कमाल हो गया जी। उसने कहा कि रसूल ये चाहता है, युरीदु अन यतफज़्ज़ल अलैकुम, कि तुम पर फजीलत वाला बनकर रहे, जबकि रसूल की ये ख्वाहिश नहीं होती। रसूल दुनिया का ओहदा नहीं चाहता, दुनिया की नीयत करना फासिकों का काम है। रसूल मासूम होते हैं। दुनिया के ओहदे का तालिब बनना और दुनिया के पीछे दौड़ना, दुनिया ही को मकसूद बनाना, इसको तो अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, हुब्बुद दुनिया से कुल्ली खतिया। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाह के पहले नबी और रसूल कैसे दुनिया के दिलदादा हो सकते हैं? वो तो दुनिया के पीछे नहीं दौड़ते। इसलिए आम तौर पर समझा यही जाता है कि कोई नया बयानिया जारी किया गया, नया नारा इजाद किया गया, लोग मुतवज्जे हों, हमारे इस बयानिए के पीछे लोग दौड़ें,
تاکہ ہمیں عہدہ ملے، ہمیں ووٹ ملے۔ یہ دنیا دار کرتا ہے، عہدے کے پجاری کرتے ہیں۔ نبی جو دعوت دیتا ہے یا نبی جو توحید کا نعرہ لگاتا ہے وہ اس غرض کے لیے نہیں لگاتا کہ لوگ میرے ہم نوا ہو جائیں اور مجھے حکومت مل جائے، بلکہ اس کے نعرے کی اور اس کی دعوت کی غرض سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہوتی کہ یہ لوگ جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائیں، اللہ کے غضب سے اور اللہ کی ناراضگی سے نکل کر اللہ کی رضامندی تک آ جائیں۔ ان کی غرض یہ ہوتی ہے۔ مشرک نے کہا یرید ان یتفضل علیکم ولو شاء اللہ انزل ملائکہ، کہتے اگر اللہ چاہتا تو اللہ فرشتے نازل کر دیتا۔ ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، ہم نے تو یہ باتیں اپنے پہلے آباء و اجداد میں نہیں سنی۔ جھوٹ بول رہے ہیں، یا تو جھوٹ بول رہے ہیں کیونکہ آباء و اجداد نے کیوں نہیں سنی جبکہ سارے نبی یہی دعوت دیتے رہے، یا پھر دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ ان کے باپ دادا زمانہ فطرت میں ہوں، وہیں پیدا ہوئے وہیں مر گئے۔ زمانہ فطرت جو انقطاع وحی کا زمانہ، ایک نبی اور دوسرے نبی کے درمیان جو زمانہ آتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے آباء و اجداد سے تو ہم نے ایسی کوئی بات نہیں سنی کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، بت کچھ نہیں کرتے، ہم نے تو ایسی کبھی بات نہیں سنی۔ یہ نئی بات کہی جا رہی ہے، جبکہ نئی نہیں تھی، بات پرانی تھی۔ حق پہلے ہے مولانا، باطل بعد میں ہے، سنت پہلے ہے، بدعت بعد میں ہے، لیکن بدعتی اور باطل دونوں حق کو اور سنت کو تانا دیتے ہیں نیا ہونے کا۔ یہ نئی نئی باتیں ہیں، نئی نئی باتیں کہاں ہیں، بھی پرانی بات ہے۔ سیدنا آدم پہلے ہیں، توحید پہلے ہے، شرک بعد میں آیا، حق پہلے ہے اور باطل بعد میں آیا، رسول پہلے ہے، اس کا انکار بعد میں آیا ہے۔ لیکن منکر حق کو تانا دیتا ہے، کافر باطل حق کو تانا دیتا ہے کہ یہ نیا ہے، وہ نیا نہیں ہے جی، حق پرانا۔ اللہ فرماتا ہے ان ہوا الا رجل بہ جنہ، کہ مشرک کہتے ہیں کہ نہیں ہے وہ مگر ایسا انسان، ایسا شخص جس کے ساتھ جنون ہے۔ یہ دوسرا تانا دیا، ہمارے آقا کو بھی مجنون کہا گیا نعوذ باللہ، اور سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی وہی بات کہے گی ان ہوا الا رجل بہ جنہ، یہ تو وہ شخص ہے جس کو جنون ہے۔ فتربصوا بہ حتی حین، کچھ دیر تم کچھ انتظار کر لو، تم کچھ وقت تک انتظار کر لو، مطلب کچھ وقت تک ٹھہر جاؤ، شاید اس کا جنون اور پاگل پن نعوذ باللہ ٹھیک ہو جائے۔ جبکہ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو تو کوئی پاگل پن نہیں تھا، وہ تو شعور والے تھے، عقل والے تھے، فراست والے تھے۔ اللہ کے نبی سے بڑھ کر کس کے پاس عقل ہوگی اور شعور ہوگا۔ قال رب انصرنی، جب ایک مدت تک حضرت دعوت دیتے رہے اور پھر مایوس ہو گئے تو پھر فرمایا رب انصرنی، میرے اللہ میری مدد فرما۔ اور چند بار ماں باپ بھی اولاد کو کہیں اور بار بار ایک کام کا کہیں نہ کہیں تو ماں باپ بھی غصے میں آ کے کوئی نہ کوئی ایسی ڈانٹ پلاتے ہیں یا کوئی بددعائیہ جملہ کہہ دیتے ہیں۔ یہاں تو 950 سال طویل دعوت کا زمانہ ہے۔ پھر یہ نہیں کہ صرف زبان سے کہا ہی ہے، مارے کھائی ہیں، پتھر کھائے ہیں، بے ہوش ہوئے ہیں، زخمی ہوئے ہیں اور تانے سنے ہیں۔ اتنا طویل عرصہ مارے کھانے کے بعد پھر جا کے حضرت کے فرما رہے ہیں رب انصرنی، میرے اللہ میری مدد فرما، یعنی میرے مقابلے میں میرے دشمن کو ہلاک کر۔ مدد تبھی ہوگی نا جب دشمن ہلاک ہوگا۔ تو فرمایا کہ میری مدد فرما، بما کذبونی، اس وجہ سے کہ انہوں نے میری تکذیب کی ہے۔ فاوحینا الیہ، تو حضرت اللہ رب العزت نے پھر سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا کو قبول فرمایا اور فرمایا فاوحینا الیہ، ہم نے وحی کی نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ان اصنع الفلک بآیوننا ووحینا، کشتی بنائیے ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے ساتھ۔ اس کی تفسیر آیت کی سورہ ہود کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں اگر آپ کو یاد ہو۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، جب ہمارا عذاب آ چکا، وَفَارَ التَّنُّورُ، اور تنور پھوٹ پڑا۔ یہ تنور کے بارے میں بھی وہاں میں نے عرض کیا تھا کہ یہ حضرت حوا سے وراثتاً منتقل ہوا، یہ وہیں کوئی تنور تھا اور اسی سے وہ پانی پھوٹا۔ اور پھر یہ اللہ رب العزت کا یہ معجزہ تھا، ایک علامت ہی سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کہ عذاب کی صورت اور عذاب کے آنے سے پہلے علامت یہ ہوگی کہ وہ تنور جہاں آگ جلائی جاتی ہے وہیں سے پانی نکلے گا، تو سمجھ جانا کہ بس عذاب آ چکا۔ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ اثْنَيْنِ، داخل کیجیے اس میں من کل زوجین اثنین، ہر چیز کے جوڑے جوڑے، وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو بھی، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ منهم، مگر وہ
جو ان میں سے جس پر قول سبقت کر گیا، یعنی جس کے حق میں عذاب کا فیصلہ ہو چکا. ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے بارے میں مجھ سے مخاطب نہ ہونا. جو شرک کرنے والے ہیں، شرک کرنے والے کے لیے مجھے سفارش نہ کرنا. مشرک کی سفارش نہیں ہوگی جب تک وہ شرک میں ہے. انہم مغرقون، بے شک وہ غرق کیے جائیں گے. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، جب آپ اور وہ جو آپ کے ساتھ ہیں کشتی پر برابر ہو جائیں، سوار ہو جائیں. فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کشتی پہ بھروسہ نہ کرنا، مجھ پہ بھروسہ کرنا. پھر یہ کہنا کہ ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں. الحمد للہ الذی نجانا، جس اللہ نے ہمیں نجات دی، من القوم الظالمین، ظالم قوموں سے. تو نبی کو جب نجات اللہ دیتا ہے تو پھر ہمیں نجات کون دے گا؟ ہمیں بھی اللہ ہی دے گا. جب نبی اللہ سے نجات کے امیدوار ہیں تو ہم بھی تو اللہ ہی سے نجات کے امیدوار بنیں گے. فقل الحمد للہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے سبب بنایا، پھر اس سبب کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیا. وقل ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اور پھر فرما دیجئے، یوں دعا کرنا کہ میرے رب مجھے برکت والا اتارنا اتارو. انزلنی، مجھے اتاریے. منزلا مبارکن، ایسا اتارنا جس میں برکت ہو. وانت خیر المنزلین، اور آپ سب سے بہترین اتارنے والے ہیں. ان فی ذلک لآیات، بے شک یقیناً اس میں نشانیاں ہیں. وان کنا لمبتلین، اور بے شک ہم یقیناً آزمانے والے ہیں. لہٰذا آزمائش ہوگی ہر مؤمن کی، ہر ایمان والے کی آزمائش. مولانا یہ پہلی دلیل توحید ہے جو یہاں پر مکمل ہوگی. پھر یہاں سے دوسری دلیل توحید ہے، اور مراد اس سے قوم عاد ہے، اور مراد اس سے سیدنا ہود علیہ السلام ہے، جن کا ذکر اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، پھر ہم نے ان کے بعد دوسرا گروہ پیدا کیا. فارسلنا فیہم رسولا منہم، تو ہم نے ان میں رسول بھیجا. رسولا منہم، انہی میں سے ایک رسول بھیجا، مراد سے ہود علیہ السلام. ان اعبدوا اللہ، انہوں نے بھی کہا کہ اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی نہیں ہے اس کے سوا. افلا تتقون، ڈرتے کیوں نہیں ہو. یہ دوسری وہی الفاظ ہیں تقریباً، اور سیدنا ہود علیہ السلام نے بھی وہی پیغام پہنچائے جو سیدنا نوح نے کیا، اور یہی پیغام چلتے چلتے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا. لہٰذا اے مشرکین مکہ، یہ بات نئی نہیں، یہ بات پرانی ہے، اور یہ سب نبیوں کا مشترکہ پیغام ہے، صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہیں ہے. لہٰذا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا کہ آبا و اجداد کے دین سے پھر گیا، نعوذ باللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تانا دینا کہ نئی نئی باتیں لاتے ہیں، تو نئی بات نہیں ہے، بات بھی پرانی ہے، بات بھی آبا و اجداد کی ہے. آبا و اجداد کون ہے؟ سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، یہ سارے پیچھے گزر چکے ہیں بڑے اسلاف. انہی کی بات ہے جو اللہ کی طرف سے انہیں ملی، انہوں نے اللہ کی مخلوق تک پہنچائی، اللہ نے نقل کی قرآن پاک کے اندر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتلائی. اور ہمیں حکم ہے کہ ہم قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتلاتے رہیں، پہنچاتے رہیں. دوستو، بھائیوں، بزرگوں، کافی ہے اتنا جی. جی استاد. الحمدللہ جی کافی. چلیں ٹھیک ہے جی، اس کو دہرائیں بھی، آگے پہنچائیں بھی. جی کچھ کہنا ہے استاد آپ نے؟ جی جی. استاد جی آپ سے پوچھنا تھا، یہ جیسے مطلب مشرکین تھے، یہ تو رسولوں کا بھی انکار کرتے تھے، ان کی باتوں کا بھی، تو ان کو پھر کیسے پتہ چلے کہ فرشتے ہوتے ہیں، اور وہ پھر وہ ان کی مطالبہ کرتے تھے کہ فرشتے آئے ان کے ساتھ اور رسولوں کے ساتھ؟ انکار کرتے تھے نا، ان چیزوں سے جاہل تو نہیں تھے. یہود بھی ساتھ رہتے، عیسائی بھی ساتھ رہتے ہیں. باتیں جا کے یہودیوں سے پوچھتے تھے، عیسائیوں سے پوچھتے تھے، ان کے علم پر اعتماد بھی کرتے تھے مشرکین مکہ. سورہ کہف کے شروع میں آپ نے شان نزول میں پڑھا، صحیح، وہاں سے سوالات پوچھتے ہیں یا بتلاتے. تو یہ چیزیں تو انہیں پتہ تھی نا، کتابی علم تو ان کے پاس اس طرح سے تھا. اور انبیاء کا پیغام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو تو یہ بھی مانتے تھے، ان کی مورتیاں بنا کے پوجتے تھے.
صحیح ٹھیک ہے۔ باقی استاد جی اب یہ اناد کی وجہ سے مشرکین مکہ کا کفر انادی کفر تھا، شروع میں جاہل، پھر اس کے بعد انادی، پہلے کفر انکار اور اس کے بعد پھر کفر اناد اور کفر جہود بن گیا۔ جی استاد جی ابو جہل تو یہاں تک کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حق نبی ہیں، لیکن عنادن وہ انکار اسی کو کرتے تھے۔ کفر انادی کہتے ہیں نا، اناد والا کفر تھا۔ حضور یہ استاد جی یہ تنور کیا چیز ہے؟ تنور تندور جس میں روٹی لگاتے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام والا جو تنور تھا یہ بھی روٹی والا تنور تھا؟ جی ہاں، اس وقت نان کلچے تو نہیں تھے، روٹی تو تھی۔ اچھا، تو فارت تنور یہ پانی والا تنور پھوٹا تھا کہ ویسے تنور تھا؟ تندور وہی ہے جس میں روٹی لگائی جاتی ہے اور اس میں آگ جلتی ہے، پھر آگ والی جگہ سے پانی کا نکالنا، یہ اللہ کا معجزہ ہے۔ اچھا، جی میں سمجھا وہ جہاں سائیکلون سے جو ہوتی پانی ہے۔ نکلتا ہے وہیں سے پانی نکلے تو آپ کے لیے عجیب بھی نہیں ہوگا اور وہ کسی کام پہ علامت بھی نہیں بنے گا۔ جب علامت آپ کو چاہیے تو وہ عجیب چاہیے نا، جو نہ ہوتی ہو۔ آپ نے سورہ کہف میں پڑھا نا کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا موسیٰ کا واقعہ، بھنی ہوئی مچھلی اور پانی میں جا رہی ہے، اور پھر پانی میں جا بھی رہی ہے تو سرنگ پانی میں بن رہی ہے۔ جی استاد جی۔ زندہ مچھلی پانی میں جائے تو کون سی علامت ہے یہ؟ زندہ مچھلی نے پانی میں، ایک بھنی ہوئی مچھلی پانی میں جائے پھر پانی میں سوراخ بھی باقی رہے، یہ علامت بن گئی نا۔ اسی طرح یہاں بھی ہے، تو خارق عادت کے خلاف ایک کام جب ہوتا ہے تو پھر وہ علامت بنتا ہے۔ سر جی یہ تنور کہاں سے منتقل ہوا تھا؟ آپ نے کہا تھا کہ یہ پچھلی اس سے منتقل ہوتا جا رہا سیدہ تھا۔ حوا علیہ السلام سے۔ اچھا، جی یہ قول ہے مفسرین کا، تفسیری باتیں ہیں، اور باقی کوئی ایسا نہیں ہے کہ مستند حدیث میں کوئی آیا ہو۔ تو ایک قول ہے کہ یا وہ تندور وہاں سے منتقل ہوتا چلا آ رہا تھا کہ وراثت میں تبرکات کے طور پر اسی میں سے پانی یہ نکلا، اور بعض نے کہا کہ وہیں کے مقامی تنور وہیں سے پانی نکلا، کیونکہ پانی تو تھا نہیں نا جی، پانی سے تو وہ لوگ ترس رہے تھے، تبھی تو مذاق کر رہے تھے کشتی کا کہ یہاں پانی پینے کو نہیں مل رہا، بابا جی کشتی بنا رہے ہیں۔ پھر اللہ نے وہیں سے پانی نکالا، آگ والی جگہ سے۔ استاد جی پانی نہیں تھا؟ پانی کی کمی تھی نا، قلت تھی پانی کی۔ اچھا، وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا جیسے تو کہہ عرب رہا میں تھا کہ دیکھو، ابھی کچھ عرصہ پہلے تک عرب میں کہاں پانی تھے، چشمے دور دراز، ابھی بھی پہاڑی علاقوں میں چلے جائیں تو دور دراز چشمے ہوتے ہیں نا جی، پانی کی فراوانی نہیں ہوتی، دور دراز سے پانی لانا پڑتا ہے۔ یہ تو شروع میں، اب یہ تو اب جدت یہ پانی والی تو ابھی یہ نا، کوئی زیادہ عرصہ تو نہیں ہوا اس کو، جگہ جگہ بور کر کے پانی نکالے جا رہے ہیں، وگرنہ تو چشمہ سے پانی بھرتے تھے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی باہر سے لایا جاتا تھا۔ جی اور کچھ؟ جی چلیں ٹھیک ہے جی، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔